میں وہاں اکیلا نہیں گیا تھا۔ تقریباً نصف میل پیچھے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کی گارڈ چھپی بیٹھی تھی۔ میں نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میری گولی فائر ہوتے ہی دوڑ کر مجھ تک پہنچیں۔ میں نے پیچھے دیکھا، میری گارڈ دوڑی آ رہی تھی۔ پوری گارڈ رائفلوں سے مسلح تھی۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی تھی اور میری سکیم 100% کامیاب رہی تھی۔ ملزم تو پہلے ہی ہتھیار ڈال چکے تھے۔ گارڈ نے آ کر انہیں ہتھ کڑیاں لگا لیں۔ برقعے میں نرداس ہی تھا۔ اس کا بیان تھانے میں جا کر لینا تھا۔ جس ملزم کی ران سے گولی گزر گئی تھی، اس کے زخم پر اس کی پگڑی اتار کر باندھ دی گئی اور کانسٹیبل اسے سہارا دے کر چلانے لگے۔ 2.5-3 فرلانگ گئے ہوں گے تو دور سے ایک خالی تانگا جاتا نظر آیا۔ آواز دے کر اسے بلایا، زخمی ملزم کو اس میں بٹھایا۔ میں خود بھی تانگے میں بیٹھا اور نرداس اور اس کے باپ کو بھی تانگے میں بٹھا لیا اور گارڈ سے کہا کہ وہ تھانے پہنچے۔ بات لمبی کرنے کے بجائے میں اس مقام پر آ جاتا ہوں جہاں سب کے بیانات سے انکشاف ہوا کہ جرم کا ارتکاب کس طرح کیا گیا تھا۔ نرداس کی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اس پر ملزموں نے کوئی تشدد نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ اسے قید میں رکھا، اور اس کے ذہن پر یہ اذیت ناک بوجھ رہتا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شفقت اور پیار سے نارمل حالت میں لایا اور کہا کہ اس پر جو بیتی ہے وہ تفصیلاً بتا دے۔ اس کے بیان سے یہ تصدیق ہو گئی کہ جگن ناتھ کی بہن شانتی کے ساتھ اس کی محبت چل رہی تھی اور ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ جگن ناتھ کو پتہ چل گیا تھا۔ جگن ناتھ کے دوست کا بیان بالکل صحیح نکلا کہ اس نے اپنی بہن کو مارا پیٹا تھا، لیکن نرداس کو ذرا سا اشارہ بھی نہیں دیا تھا کہ اس کے خلاف اسے کوئی گلا شکوہ ہے۔ نرداس کو 2 دوستوں نے خبردار کیا تھا کہ جگن ناتھ سے بچ کر رہے، یہ ضرور کوئی اوچھا وار کرے گا۔ نرداس نے یہ بھی بتایا کہ شانتی نے جگن ناتھ کو کہہ دیا تھا کہ بہتر ہے کہ مجھے جان سے مار ڈالو، میں زندہ رہی تو عمر نرداس کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ جگن ناتھ کے لیے یہ توہین اور اتنی سخت چوٹ قابل برداشت نہیں تھی۔ یہ تو تھی وجہ جگن ناتھ اور نرداس کی عداوت کی۔ یہ جرم اس طرح سرزد ہوا کہ جگن ناتھ نے لڑکوں کو اکٹھا کر کے شکار کا پروگرام بنایا اور نرداس سے بڑے پیار سے کہا کہ اس کے بغیر وہ شکار پارٹی کو نامکمل سمجھے گا۔ نرداس شکار پر چلا گیا۔ اس سے آگے نرداس نے جو بیان دیا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک ہرن پر گولی چلائی گئی، ہرن زخمی ہو کر بھاگا اور لڑکوں نے اس کا تعاقب کیا۔ نرداس نے اس سے آگے اپنے بیان میں کہا کہ ہرن کے تعاقب میں لڑکے بکھر گئے۔ نرداس جگن ناتھ کے قریب رہا۔ میرا خیال ہے کہ نرداس جگن ناتھ کے قریب نہیں رہا تھا، بلکہ جگن ناتھ کی کوشش یہ تھی کہ وہ نرداس کے قریب رہے، کیونکہ وہ نرداس کو انتقاماً اغوا کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال نرداس کا بیان یہ تھا کہ وہ جگن ناتھ کے قریب رہا، جو اس کی سمجھ کے مطابق اتفاقیہ بات تھی۔ جگن ناتھ نے نرداس سے کہا کہ لڑکے بڑے بے وقوف ہیں، ویسے ہی ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ پھر اس نے ٹیکریوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہارے ساتھ کتا بھی ہے اور تم گھوڑی پر سوار ہو، تم ادھر جاؤ، میں نے خود دیکھا ہے کہ ہرن ٹیکریوں کے پیچھے چلا گیا ہے اور اس کے دوڑنے کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ میں دوسری طرف سے آتا ہوں اور اس طرح ہم دونوں ہرن کو گھیر لیں گے۔ نرداس اس طرف چلا گیا۔ میں نے بتایا ہے کہ وہ علاقہ کیسا تھا۔ ایک طرف اونچی ٹیکریاں، کھڈ اور اس کے ساتھ ہی گھنا جنگل تھا۔ نرداس وہاں گیا تو سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے ہرن تو کہیں بھی نظر نہ آیا۔ 3 آدمی سامنے آ گئے۔ نرداس گھوڑی کو روک کر ادھر ادھر ہرن کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں ہرن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نرداس نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ انہوں نے ایک زخمی ہرن تو نہیں دیکھا؟ تینوں آدمی اس کے قریب آ گئے۔ ایک نے پوچھا کہ ہرن کس طرح زخمی ہوا تھا؟ اس آدمی نے بالکل قریب آ کر گھوڑی کی لگام پکڑ لی۔ دوسرے نے کہا کہ نیچے آؤ، تمہیں ہرن دکھائیں۔ نرداس کو تو ذرا سا بھی شک نہیں تھا کہ یہ آدمی اسی کے انتظار میں یہاں کھڑے ہیں۔ وہ گھوڑی سے اتر آیا اور تینوں نے اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اس کے منہ پر اس طرح کپڑا ڈال کر پیچھے گانٹھ لگا دی کہ اس کا منہ بھی بند ہو گیا اور آنکھیں بھی۔ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلے چلو، ایک نے کہا، نہیں تو تمہیں مارتے پیٹتے لے جائیں گے، گھسیٹیں گے بھی اور پھر اٹھا لیں گے۔ ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کتے اور گھوڑی کو ڈنڈے مار کر بھگا دو۔ نرداس آخر ہندو تھا، بہت ہی خوفزدہ ہوا۔ ہندو نہ ہوتا، کوئی بھی ہوتا تو اس صورتحال میں وہ اتنا ہی خوفزدہ ہوتا۔ نرداس ان کے ساتھ چلا گیا۔ 2 آدمیوں نے اسے دائیں بائیں سے پکڑ رکھا تھا اور وہ انہی کے سہارے چلتا گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق 1 میل سے زیادہ چلے ہوں گے۔
تو اسے ایک مکان میں داخل کیا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، پھر اسے چارپائی پر بٹھا دیا گیا۔ یہ لوگ اتنے دلیر تھے کہ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ انہوں نے نرداس کے چہرے سے کپڑا کھول دیا۔ نرداس ان کے آگے بہت رویا اور منتیں کی، لیکن وہ تینوں ہنستے مسکراتے رہے اور اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے بعد اسے یہاں کھانا پانی ملتا رہا۔ رات کو ایک آدمی اس کے کمرے میں سوتا تھا، دن کے وقت کمرہ باہر سے بند ہوتا تھا۔ یہ کوئی شہر یا گاؤں نہیں تھا۔ نرداس کو اندازہ تھا کہ یہ کوئی الگ تھلگ کچا مکان ہے۔ اسے یہ اندازہ اس طرح ہوا کہ باہر کسی انسان کی یا پھر کسی مویشی کی آواز نہیں آتی تھی۔ نرداس کو تو جیسے وقت کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ یہ انتہائی خوفزدگی کی علامت تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق 5-6 دنوں بعد رات کے وقت 2 آدمی آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے بھی اسے ایک کمرے میں بند رکھا اور ایک روز برقع پہنا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر اس جگہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ نرداس کو میں نے اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ اسے سختی سے کہہ دیا کہ کسی کو نہ بتائے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے، اور جگن ناتھ کو تو بالکل ہی نہ بتائے۔ میرے ہاتھ میں اب 3 ملزم تھے جنہیں عین موقع پر پکڑا تھا۔ میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ یہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے تھے۔ ان میں سے ایک کو اندر بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ جوان سال آدمی میرے لیے اجنبی تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کوئی مشہور جرائم پیشہ ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کے چہروں سے واقف ہوتا۔ صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ وہ ان میں سے 2 کو پہچانتا ہے، اور یہ ساتھ والے تھانے کے علاقے میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہلی بات یہ کہی کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔ مجھے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس سے پورا بیان لینے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو وعدہ معاف گواہ سمجھے اور مکمل بیان دے دے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ میری بہت باتیں ہوئی ہوں گی جو ساری کی ساری نہیں سنائی جا سکتی۔ میں ضروری باتیں پیش کرتا ہوں۔ اس نے سنایا کہ جگن ناتھ کے خاندان کی زرعی اراضی اتنی زیادہ ہے جس کا صحیح اندازہ شاید انہیں خود بھی نہیں۔ ان کے مزارے اور نوکر چاکر بہت ہی زیادہ تھے۔ ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، اور کچھ جرائم پیشہ قسم کے بھی تھے۔ ایسے جاگیردار چند ایک بدماش خود بھی رکھتے ہیں جو مزاروں وغیرہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنے آقاؤں کے دشمنوں کے خلاف بھی کام آتے ہیں۔ اس ملزم نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ انہوں نے یہ لڑکا جگن ناتھ کے 3 مزاروں سے 1000 روپے میں خریدا تھا۔ یہ تینوں مزارے جگن ناتھ کے باپ کے پالے ہوئے غنڈے تھے اور وہاں بہت عیش کرتے تھے۔ ان کا دوستانہ تینوں ملزموں کے ساتھ تھا۔ ایک روز اغوا کرنے والے 2 آدمی ان ملزموں سے ملے اور باتوں باتوں میں نرداس کا ذکر کیا۔ ان کی آپس میں رازداری چلتی تھی۔ اغوا کرنے والوں نے صاف بتا دیا کہ جاگیردار کے بیٹے جگن ناتھ نے ایک لڑکے کو اغوا کرایا ہے اور اسے قتل کرنا ہے، لیکن انہوں نے لڑکے کو فوری طور پر قتل نہ کیا۔ 5-6 دن اپنے پاس بند رکھا۔ وہ دراصل اس لڑکے سے کچھ زیادہ رقم کمانے کی سوچ رہے تھے۔ یہ تو اغوا کرنے والوں سے مجھے پوچھنا تھا کہ انہوں نے اتنا انتظار کیوں کیا۔ یہاں یہی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے نرداس کو قتل نہ کیا۔ انہوں نے 5-6 دن انتظار کیا۔ ان دوسرے جرائم پیشہ ملزموں نے فوراً ایک بات سوچ لی اور اغوا کرنے والے ملزموں کے ساتھ سودا طے کر لیا کہ وہ اسے قتل کر دیں گے، اس کی اجرت دے دیں۔ انہوں نے 3000 روپے مانگے، لیکن سودا 1000 پر طے ہو گیا۔ دراصل ان تینوں ملزموں نے اغوا کرنے والے ملزموں سے کہا تو یہ تھا کہ وہ اسے قتل کریں گے، لیکن انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ نرداس کے باپ سے رقم وصول کر کے لڑکا اس کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ جرائم پیشہ لوگ بڑے ہی ذہین اور باریک بین ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ سیدھے جیل میں جا پہنچتے ہیں۔ مجرمانہ زندگی میں ایک مقام آ جاتا ہے جہاں مجرم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ ایسی ہی غلطی ان سے ہو گئی۔ دراصل ان کے دماغوں پر 20,000 روپیہ غالب آ گیا تھا اور اس سے ان کی عقل ماری گئی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اغوا برائے تاوان کا جرم کس طرح کیا جاتا ہے اور لین دین کس طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی سنا تھا کہ ایک شخص نے یہ واردات کی تھی اور اسے بڑی آسانی سے 30,000 روپیہ مل گیا تھا۔ وہ 1,000 روپیہ نقد دے کر نرداس کو لے گئے۔ اغوا کرنے والے کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ 1,000 دے کر وہ 20,000 کمائیں گے۔ میں نے آپ کو نرداس کا بیان سنا دیا ہے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسے اس کمرے میں قید سے نکال کر ایک اور جگہ لے گئے تھے۔
لیکن اسے ان لوگوں کے لین دین کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ رکا جو نرداس کے گھر پھینکا گیا تھا اس ملزم نے لکھا تھا جو میری گولی سے زخمی ہو گیا تھا۔ نرداس کے گھر اس ملزم نے رکا پھینکا تھا جو مجھے بیان دے رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر اگلے روز دیکھا تھا کہ نرداس کے گھر کے دروازے کے ساتھ سفید کپڑا لٹکا ہوا ہے یا نہیں۔ کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ مقررہ دن اور وقت انہوں نے کہیں سے سفید برقع لے کر نرداس پر ڈالا اور اسے مقررہ جگہ پر لے گئے اور پکڑے گئے۔ میرے متعلق انہیں پورا یقین تھا کہ میں کوئی بہت بوڑھا اور کمزور فقیر ہوں اور دنیا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ملزم کے دوسرے ساتھی نے بھی بالکل یہی بیان دیا۔ اس نے خود تو وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست نہ کی، میں نے خود ہی اسے یہ لالچ دے کر پورا بیان لے لیا۔ اس نے اپنے ساتھی کے بیان کی تصدیق کر دی۔ پھر میں ہسپتال چلا گیا۔ ملزم جو زخمی ہوا تھا اسے ہسپتال بھجوا دیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرے ریوالور کی گولی اس کی ران کے پٹھے میں سے گزری تھی، ہڈی بچ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا تو میں ڈاکٹر سے کہہ کر اس کے زخم میں زہریلی دوائی ڈلوا دوں گا جس سے زخم خراب ہو جائے گا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی۔ اس نے تو رونا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو گالیاں دیں اور کہا کہ وہ کہتے تھے کہ بڑی آسانی سے 20,000 روپیہ مل جائے گا۔ میں نے ان تینوں کی نشاندہی پر اغوا کرنے والے ملزموں کو بھی گرفتار کر لیا اور پھر نرداس کو ساتھ لے جا کر وہ کمرہ دیکھا جہاں اسے قید میں رکھا گیا تھا۔ پھر ملزموں کی اپنی نشاندہی پر وہ مکان جا کر دیکھا جہاں اسے دوسری پارٹی نے قید رکھا تھا۔ یہ تو پولیس کی کارروائیاں ہیں۔ شہادت اکٹھی کرنے کے لیے اور پھر اسے قابل اعتماد بنانے کے لیے پولیس کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، کچھ استادی طریقے لڑانے ہوتے ہیں۔ یہ کارروائیاں مکمل ہوتے 2 دن لگ گئے۔ اس کے بعد میں نے جگن ناتھ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی جواز رہ ہی نہیں گیا تھا۔ اس نے ملزموں کی دونوں پارٹیوں کو دیکھ لیا تھا اور پھر اس نے نرداس کو بھی دیکھا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے جرم سے پردے اٹھ گئے ہیں۔ میں نے اتنے دن جگن ناتھ کو تھانے میں ہی پابند رکھا تھا اور اس دوران اس کا باپ 3-4 مرتبہ آیا اور میں نے اسے ہر بار تسلیاں دے کر رخصت کر دیا تھا۔ بالائی انگریز افسروں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی اور اب میں نے اسے بتایا کہ اس کے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے تو اس نے رشوت پیش کرنی شروع کر دی۔ میں نے رشوت لینے سے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکیاں دی جو میں نے فون پر اپنے انگریز ڈی ایس پی تک پہنچا دی۔ ڈی ایس پی نے اسے بلا کر بہت ہی ذلیل کیا اور اس طرح میں اس شخص سے محفوظ ہو گیا۔ کیس عدالت میں گیا۔ میں نے مقدمہ بڑی ہی محنت سے تیار کیا تھا۔ اغوا کرنے والوں کو اور پھر اسے 1,000 روپے پر خرید کر لے جانے والوں کو 5-5 سال سزائے قید ملی، لیکن جگن ناتھ بری ہو گیا کیونکہ ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس نے اپنے ان 3 مزاروں سے کہا تھا کہ وہ نرداس کو اغوا کر کے قتل کر دیں۔ کسی کا صرف یہ کہہ دینا کہ اسے یہ جرم کرنے کی ترغیب فلاں نے دی تھی سزا دلانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جگن ناتھ کی بہن شانتی نے میرے نام جو گمنام خط لکھا تھا اس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ نرداس کو برآمد کر لیں تو ایک صبح آپ اپنے گھر کے صحن میں نوٹوں کی گٹھی پڑی پائیں گے جو میں رات کے وقت آپ کے گھر پھینک جاؤں گی۔ میں نوٹوں کی اس گٹھی کا منتظر ہی رہا اور صبحیں طلوع ہوتی رہیں۔ نوٹوں کی گٹھی تو میرے صحن میں نہ گری، البتہ مقدمہ ختم ہوا تو ایک بجلی مجھ پر گری۔ مقدمہ ختم ہونے کے 15-16 دنوں بعد جگن ناتھ کا باپ میرے پاس آیا اور یہ رپورٹ لکھوائی کہ اس کی بیٹی شانتی غائب ہو گئی ہے اور اس نے شک نرداس کے خلاف لکھوایا۔ یہاں سے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا جو کوشش کروں گا کہ جلدی پیش کر دوں۔